آج ہم تحقیقی مضمون نگاری سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سیکھا تھا تحقیقی مضمون کسے کہتے ہیں، تحقیق کیسے کی جاتی ہے، اور پھر ایک موضوع کو بطور مثال لے کر ہم نے اس پر ایک خاکہ بھی بنا لیا تھا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب ہم کسی تحقیقی موضوع کے حوالے سے تحقیق بھی کر لیتے ہیں اور اس تحقیق کی مدد سے موضوع کا خاکہ بھی بنا لیتے ہیں، مضمون کا خاکہ بھی بنا لیتے ہیں، تو پھر اس خاکے کی مدد سے ہم مضمون لکھتے کیسے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلا حصہ ہے مضمون کا تعارف، اور اس میں ہم نے 3 نکات لکھے ہوئے ہیں جن کا ہم نے نوٹ بھی کر لیا تھا کہ ہم نے ان میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ جیسے متوجہ کرنے والے حصے میں ہم نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ اقبال نے فارسی زبان میں شاعری شروع کی، لیکن وہ مشہور اردو شاعری کی وجہ سے ہوئے، یعنی ایک یہ ایسا حیران کن ان کے بارے میں حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے جسے سن کر سننے والا ہمارے مضمون کی طرف توجہ کرے گا۔ تو اس کو اگر میں سمپل اسی طرح بھی لکھ دیتی ہوں تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ یہ سننے والے کو توجہ دلائے گا، لیکن اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں سوال بنا کے، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاعری فارسی زبان میں شروع کی مگر وہ مشہور اپنی اردو شاعری کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس طرح سے ایک حیران کن حقیقت کو میں اگر سوال بنا کر لکھوں گی تو یہ اور زیادہ توجہ دلائے گی پڑھنے والے کو۔ تو اس طرح سے آپ کوئی سوال بنا کر بھی اپنا مضمون شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اہمیت والا نقطہ لکھنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا تھا کہ ان کی شاعری پوری قوم کے لیے ہے۔ تو اس نقطے کو ہم یہاں پر کیسے لکھ سکتے ہیں اچھے جملے کی صورت میں؟ ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کسی ایک انسان یا کچھ انسانوں کے لیے نہیں کی بلکہ پوری قوم کے لیے کی۔ اور اسی طرح پھر اگلے نکات سے بھی آپ جملے بناتے چلے جائیں گے، جیسے اگلا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، نوجوانوں کے لیے پیغام دیا، قوم کا تصور دیا۔ تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، نوجوانوں کے لیے کو شاعری کے ذریعے پیغام دیا۔ اس طرح سے آپ ان نکات سے جملے بناتے چلے جائیں گے تو آپ کا تعارف والا حصہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تعارف والے حصے میں ہم یہی ترتیب رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان نکات کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے جس ترتیب سے ہم نے خاکے میں نوٹ کیا تھا۔ لیکن دیکھیے نفس مضمون میں ہم نے کسی ترتیب سے چیزیں نوٹ نہیں کی تھیں، بلکہ کون والے حصے میں جیسے ہم نے کون والے حصے میں جتنے پوائنٹس آ سکتے تھے ہماری تحقیق کے، ہم نے وہ سارے لکھ دیے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہے اور ان کے شاعری کا موضوع کون کون تھا۔ پھر کیا والے حصے میں بھی ہم نے اسی طرح یہ بتایا کہ جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں وہ کیا ہیں اور انہوں نے اپنے موضوعات میں کیا کیا کہا ہے۔ پھر کب والے حصے میں ہم نے کہا کہ انہوں نے شاعری کب شروع کی، یعنی پورا وہ جو ٹائم پیریڈز ہماری تحقیق میں لکھے ہوئے تھے کہ شاعری کب شروع کی اور کن سالوں میں زیادہ کی، اس طرح کے ٹائم پیریڈز ہم نے کب والے حصے میں لکھ لیے تھے۔ لیکن اب جب مضمون میں ہم ان چیزوں کو شامل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس ترتیب سے ہم ان چیزوں کو اپنے مضمون میں لکھ سکتے ہیں یا کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ اب وہ چیزیں ہم اپنی تحقیق سے بھی لے سکتے ہیں، جن کتابوں سے ہم نے چیزیں لی ہیں، سمجھی ہیں، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس ترتیب سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن ہم نے مختلف کتابوں سے چیزیں لی ہوتی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہم نے ایک ہی جگہ سے چیز لی ہو، تو اس لیے ہم کچھ اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے بھی یہ بات طے کریں گے کہ ہم ان چیزوں کی ترتیب کیسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں کیا بتانا چاہیے کہ ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں، وہ کون ہے جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم علامہ اقبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی یہ والا پوائنٹ ہم پہلے جملے میں لکھیں گے۔ اب کیا ہم فوراً یہ بتا دیں جیسے ہم نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ علامہ محمد اقبال ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کی شاعری کے جو موضوعات تھے وہ بچے، نوجوان اور پوری قوم اس میں شامل تھی، اور پھر اس کے بعد ہم بتائیں کہ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں؟ یہ تو ایک بے ترتیب سی چیز ہو جائے گی۔ اب ہم اگر یوں کریں کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ وہ ہیں کون، وہ ہیں کیا، وہ کیا ہیں؟ ہمارے قومی شاعر۔ تو ایک ترتیب سے ہم نے بتا دیا، ایک اچھی ترتیب بن گئی۔ اب کیا اس کے بعد ہم بتائیں کہ ان کے موضوعات میں کون کون شامل ہے، یا پہلے ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے کب شاعری کی، کن سالوں میں شاعری کی زیادہ، انہیں شاعری میں خیالات کہاں سے آئے، یا انہوں نے شاعری کیوں شروع کی، یا ان کی شاعری کیسی تھی؟ ان سب میں پہلے کیا چیز آنی چاہیے؟
پہلے ہم اگر یہ بتائیں کہ انہوں نے شاعری شروع کیوں کی، یعنی وہ بطور شاعر کیوں سامنے آئے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بتائیں کہ انہوں نے شاعری کب شروع کی، کیوں شروع کی، کب شروع کی، اور پھر کن سالوں میں انہوں نے زیادہ شاعری کی. یعنی یہ جو ٹائم پیریڈ کی بات ہے، جو وقت کی بات ہے، اس کو ہم ایک ہی دفعہ پہ آگے پیچھے کر کے لکھ لیں اور اس سے پہلے شاعری کرنے کی وجہ بتا دیں. تو یہ ایک اچھی ترتیب بن جائے گی. پہلے ہم نے بتایا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ہیں کیا، انہوں نے شاعری کیوں کی، کب کی، کن سالوں میں زیادہ کی. اب اس کے بعد اگر ہم بتائیں گے کہ جو انہوں نے شاعری کب اور کیوں شروع کی ہے، اس شاعری کا موضوع کیا ہے، یا موضوع میں کون کون لوگ شامل ہیں، تو پھر یہ ایک اچھی ترتیب بن جائے گی. پھر موضوع میں انہوں نے کیا کہا، اس کو بھی ہم لکھ دیں گے، ساتھ ہی لنک کر دیں گے. اور پھر یہ موضوع جو انہوں نے کہے، یہ انہوں نے کیسے اپنی شاعری میں شامل کیے. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے جب آپ بتائیں گے کہ انہوں نے کن سالوں میں زیادہ شاعری شروع کی، تو اس کے بعد آپ بتائیں کہ جو شاعری انہوں نے شروع کی، اس کے بعد وہ شاعری کے خیالات کہاں سے لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد موضوعات میں کون کون ہے، موضوعات میں انہوں نے کیا کیا کہا، یا شاعری میں کیا کیا کہا، اور پھر کیسے کیسے کہا. اب یہ ایک ترتیب بنا لی ہے. اب اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نکات سے جملہ کیسے بناتے ہیں، آپ نے جملہ بناتے چلے جانا ہے. جیسے اگر ہم یہ پہلے 3 نکات لیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے شاعری کیوں شروع کی، یعنی بچپن سے ہی انہیں شاعری اچھی لگتی تھی. تو یہاں پر ہم ان نکات سے اس طرح سے جملہ بنا سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہیں بچپن سے ہی شاعری اچھی لگتی تھی. اور پھر ہم آگے لکھ سکتے ہیں، اگلے نکات سے جملے بنا سکتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے کالج کے زمانے سے ہی شاعری شروع کر دی تھی. پھر ہم اپنی تحقیق سے جو ہم نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کن سالوں میں زیادہ شاعری کی، پھر کہاں سے انہوں نے خیالات لیے، وہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی تحقیق کرتے ہوئے نوٹ کی تھیں خاکے میں، وہ ہم ایک ترتیب سے جو ہم نے ابھی ترتیب بنائی ہے یہاں پر ہم جملوں کی صورت میں لکھتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ان کے موضوع میں کون کون لوگ شامل تھے. ہم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور پوری قوم بھی ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کہا، پہلے ہم نے چیز لینی ہے کہ انہوں نے بچوں کے بارے میں کیا کہا. یہاں پر ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور یہاں کیسے کہا میں ہم نے پھر ایک نظم کا حوالہ بھی دیا تھا. تو اس نقطے کو اگر ہم لے کر چلیں اور بتائیں کہ ان کے موضوع میں بچے بھی شامل تھے اور بچوں کے لیے انہوں نے شاعری کیسے کی. اب اس کو ہم جو نکات ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، اس کو ہم جملے میں کیسے لکھیں گے، اور ساتھ ہی جو یہ حوالے کا شعر ہم نے لکھا تھا، اس کو بھی ہم کیسے شامل کریں گے اپنے جملے میں یا اپنے مضمون میں، وہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. اب ان نقطوں سے ہم نے کیسے جملہ بنایا، جیسے اوپر جس طریقے سے ہم بنا رہے تھے کہ اقبال نے بچوں کے لیے کہانی کے انداز میں بہت سی نظمیں لکھیں. ان نظموں کے ذریعے انہوں نے بچوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی. جیسے نظم ہمدردی میں بچوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی نصیحت کی. اب اس کے بعد ہم نے نظم ہمدردی میں سے ایک شعر کا حوالہ بھی دینا ہے تاکہ ہماری بات پتہ چلے کہ ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں، تحقیق کر کے بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ بات تلاش کی ہے، اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں صحیح والی بات. تو یہاں پر شعر لکھنے سے پہلے ہم ایک ایسا جملہ لکھیں گے جیسے نظم کا ایک شعر ہے، یا اس نظم کا ایک شعر ہے. اس طرح لکھ کے ہم اس کے بعد رابطہ کا نشان بنائیں گے، اور اس سے اگلی لائن پہ ہم وہ شعر لکھیں گے. شعر اس طرح سے درمیان میں کر کے لکھتے ہیں. اور اگر ہم کسی کی کوئی کوٹیشن لکھ رہے ہیں، کسی کی کہی ہوئی کوئی بات لکھ رہے ہیں یہاں پر، تو وہ بھی ہم درمیان میں کر کے ہی لکھیں گے، اور اس طرح سے واوین میں ہی لکھا جائے گا، کیونکہ یہ ہم کسی اور کی بات لکھ رہے ہیں. اپنا مضمون اپنے الفاظ میں لکھتے لکھتے ہم نے اقبال کا شعر لکھا ہے، تو ہم نے اس کو واوین میں لکھا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے کسی اور کی بات حوالے کے طور پہ اپنے مضمون میں شامل کی ہے. اور یہاں پہ چونکہ پیچھے اقبال کی نظم کی بات ہی ہو رہی ہے، تو ہم نے صرف لکھا ہے اس نظم کا ایک شعر ہے. فرض کریں یہاں پر ہم نے کوئی بات لکھی اور یہاں کسی اور کی کسی بات کا حوالہ ہم نیچے لکھ رہے ہیں، تو یہاں ہم نام لکھیں گے کہ فلاں شخص نے اس بارے میں یہ کہا ہے، اور نیچے وہ بات لکھیں گے. اچھا، جب ہم یہ واوین میں چیز لکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم یہاں جہاں پر یہ واوین ختم ہوں گے وہاں پر ہم نے بریکٹ میں کر کے نمبرنگ دینی ہے. اگر ہم اپنے مضمون میں یہ پہلی چیز حوالے کے طور پہ لائے ہیں، کسی اور کی بات ہم نے پہلی دفعہ لکھی ہے اپنے مضمون میں، تو ہم اس کے آخر میں لکھیں گے نمبر 1، اس طرح بریکٹ میں کر کے. فرض کریں اسی طرح آپ کچھ اور ایک اور
عبارت لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور حوالہ لے کر آتے ہیں کسی شعر کا یا کسی کوٹیشن کا، جیسے ہم نے ایک کوٹیشن خاکے میں بھی نوٹ کی تھی، تو اس کے بعد ہم نے نمبر 2 لکھنا ہے. پھر اگر کچھ اقتباسات کے بعد یا کچھ عبارتوں کے بعد آپ دوبارہ کسی کی بات لا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو آپ نمبر 3 لکھیں گے. یعنی اس طرح آپ نے ہر حوالے کے ساتھ نمبرنگ کرتے جانا ہے. اور جہاں پر آپ یہ حوالہ ختم کریں گے اس سے اگلی لائن پہ نیا اقتباس، نئی عبارت شروع کر کے آپ نے اپنے نکات سے جملے بناتے چلے جانے ہیں. اس طرح آپ یہ سارے جتنی بھی ترتیب ہم نے دیے تھے نفس مضمون کے حصوں کو، آپ ان سب سے جملے بنا کر اپنا نفس مضمون مکمل کر لیں گے. اس کے بعد اختتام والے حصے میں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ خاکہ بناتے ہوئے آپ نے جس ترتیب سے نکات کو لکھا تھا، کیا ابھی جو مضمون آپ نے لکھا ہے وہ اسی ترتیب پر ہے؟ اگر اسی ترتیب پر ہے تو پھر آپ نے انہی نکات کو جملے کی صورت میں، جیسے ابھی ہم نے نکات کو جملوں میں بنایا ہے، آپ بناتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ترتیب اس طرح کی نہیں ہے تو پھر پہلے آپ ترتیب کو ٹھیک کر لیں گے، نکات کو آگے پیچھے کر کے نمبر 1 نمبر 2 کر کے، اور پھر اس ترتیب سے آپ خلاصہ لکھیں گے، یعنی اختتام والا حصہ لکھیں گے. جیسے ابھی یہاں پر دیکھیں، ابھی جتنا مضمون ہم نے لکھنا سیکھا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے شاعری کی ہے، پھر ہم نے بتایا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، اور پھر فرض کریں ہم نے آگے جا کے بتایا ہو کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیا، پھر ہم نے بتایا ہو کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے کیا پیغام دیا. تو یہاں پر جو خلاصے میں ہم نے نکات لکھے تھے وہ بھی ہمارا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے لیے شاعری کی، بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، نوجوانوں کے لیے پیغام، اور پھر خودی کا پیغام، اور پھر پوری قوم کے لیے فرض کریں اگر ہم نے اپنے مضمون میں لکھا ہے. تو یعنی ترتیب یہی ہے. تو اس لیے ہم اسی ترتیب سے جملے بناتے چلے جائیں گے، ہر نقطے سے ایک جملہ یا 2 جملے بناتے جائیں گے. اب فرض کیجئے یہاں پر آپ کا مضمون مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جہاں پر آپ کا مضمون مکمل ہوگا، یا تو اسی کے نیچے اگلی لائن پہ یا پھر اگلے صفحے پہ آپ ہیڈنگ دیں گے حوالہ جات، اور اس سے نیچے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے آپ سارے حوالہ جات کی تفصیل دیتے جائیں گے. یعنی جو بھی چیزیں آپ نے کسی دوسرے کی کہی ہوئی اپنے مضمون میں لکھی ہیں، چاہے وہ شعر ہے یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات ہے جو آپ نے لکھی ہے، تو اس پہ جو آپ نے نمبرنگ آخر میں کی تھی نا، اب یہاں پر اسی ترتیب سے آپ نمبرنگ کریں گے، اور ہر نمبر کے سامنے اس شعر کا یا اس کوٹیشن کا حوالہ دیں گے کہ آپ نے یہ کوٹیشن یا یہ شعر کس کتاب سے لیا ہے، اس کی تفصیل آپ یہاں پر لکھیں گے. کیسے لکھیں گے؟ جیسے ہم نے خاکہ بناتے ہوئے ساتھ نوٹ کیا تھا کہ ہم نے جہاں سے کوئی شعر لیا ہے یا کسی کی کوئی کوٹیشن لی ہے، تو ہم نے یہ چیز یہاں پر نوٹ کی تھی حوالے کے طور پہ، پوری کتاب کی تفصیلات نوٹ کی تھیں. انہی تفصیلات کو ایک ترتیب سے ہم نے حوالہ جات والی ہیڈنگ میں لکھنا ہے. جیسے یہاں پر اقبال کا یہ شعر ہم نے حوالے کے طور پہ لکھا ہے، تو تحقیق کرتے ہوئے ہم نے اپنے پاس اس شعر کا حوالہ یہ نوٹ کیا تھا، کتاب کی تفصیل یہ نوٹ کی تھی. اب اس تفصیل کو ایک خاص ترتیب سے ہم یہاں پر لکھیں گے. وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے شاعر یا کتاب کے مصنف کا نام لکھتے ہیں. تو یہاں پر میں کتاب کے مصنف کا نام لکھ دیتی ہوں، شاعر کا نام، اس کے بعد سکتہ کا نشان اور کتاب کا نام، کتاب کے نام کے بعد بھی سکتہ کا نشان، اس کے بعد پبلشر کا نام اور سن، جس سن میں وہ کتاب، جس سال میں وہ کتاب شائع ہوئی، اور آخر میں صفحے کی علامت اور وہ صفحہ نمبر جس پر وہ شعر یا وہ جو بھی ہم نے اقتباس نوٹ کیا ہوگا وہ لکھا ہوگا. تو یہاں پر ہم چونکہ شعر کا حوالہ دے رہے ہیں، تو جس صفحے پر وہ شعر لکھا ہوا تھا ہم نے یہاں پر اس صفحے کا نمبر لکھنا ہے. تو اس طرح یہ نوٹ کیا ہوا حوالہ ہم ایک خاص ترتیب سے حوالہ جات والی ہیڈنگ میں لکھ دیتے ہیں. جتنے بھی آپ نے حوالے اپنے مضمون میں شامل کیے ہوں گے، یہاں پر اسی ترتیب سے کتاب کی تفصیل آپ نے لکھ دینی ہے جس کتاب سے آپ نے وہ شعر یا وہ کوٹیشن لی ہوگی. تو اس طرح سے آپ کا تحقیقی مضمون مکمل ہو جائے گا. آج ہم نے تحقیقی مضمون نگاری کا طریقہ سیکھا ہے.